Welcome viewers to another very special episode of Your Britain. Yes, Your Britain every Monday 5 p.m. UK time on your number one entertainment channel. Yes, Sky Channel 772, watched by over 180 countries around the world. Yes, you've heard me right. 180 countries are watching this live transmission at this particular moment every week, every Monday 5 p.m. Your Britain, where we discuss issues affecting and reflecting all our communities in the UK and right across the globe. And for that reason, we have special guests in the studio. No change today. We do have two very familiar faces from Birmingham. You have seen them on Kanshi TV before, and no doubt you will continue to see them in the coming future as well. So just before I introduce you to the guests, let me also remind you, for whatever reason, if you've missed this show, not to worry, you can catch the repeat on Friday 2 p.m. Yes, 2 p.m. on UK time, and also you can go onto our Facebook and YouTube and many other social websites and media channels which have been run by Kanshi TV. This is a live telecast, live broadcast. Studio number is 0121 502 4304. Live call is 0300 770 2246, and by all means WhatsApp, which is the easiest way of getting your messages across to me, is 0776 598 7635. So these are couple of ways where you can contact us, and by all means we'll take your live calls as well. As I said, every week we do discuss issues that really affect us, and for this particular program, a very special program, because you know very well, I know it might seem a long time away, but believe you me, it's only a couple of months. And at this particular moment, not just in Birmingham, in many other cities across the United Kingdom, selection processes have been taking a place where we put candidates for the coming elections, for the local elections in 2022. Particularly in Birmingham, the elections are taking place in May 2022, and selections are taking place with all the mainstream political parties, whether it's the Liberal Democrats, whether it's the Labour Party or the Conservative Party. The selections are taking place. Now today it's going to be a special program where I want a response from viewers, because many times we've seen on social media people are complaining, particular local residents are complaining about the work that's been carried out by their councillors for many years. So in some cases we've had same councillors representing the wards for over 30 years. Now is your time. When it comes to selection, this is where judgments are being made. This is where decisions will be made. This is where you have a right to vote. If you're a party member, of course you have a right to vote. You're a paid member, you pay for your membership, and that's the reason why you pay for, is to make sure that you can interact with the party, particularly when it comes to picking out your candidates, and then making sure that when these candidates are then coming in these hostings, basically they have a 5 or 10 minute presentation, and you have a choice of listening to the candidates from right across the board, and then deciding and voting as a member which candidate would you prefer to stand for your local elections, in this case in 2022. So for that reason, we have two special guests here in the studio with me. I know we don't have much time, approximately just an hour. We'll try to cover as many questions as I possibly can, and many answers will be given by our professions. But we also will be touching upon the latest COVID restrictions as well. Of course, the figures are extremely going high at this particular moment. Also, the death rates are in some cases, in some days, we're seeing up to 150, 200 people are losing their lives at this particular moment, with thousands of cases. Latest, which I was watching earlier on, which was approximately 30,000 cases from yesterday in the last 24 hours. So imagine if we end up in the same position we did a couple of months down, where it was completely locked down. And I think the main issue here is that people are not still taking the vaccine. People are not going and taking the vaccines, and this is something which we're going to discuss. But mainly we'll be focusing on the local elections and the selections which are taking place at this particular moment. First and foremost, let me welcome my very respectable and honourable guest from Birmingham, a very familiar face, somebody who is always working in frontline social welfare, community issues, political issues. Is always working in frontline, the one and only Wajid Ali Burki. Welcome to Kanshi TV and welcome to Your Britain. I would also like to welcome our second guest, who is another active individual in our community. Many organisations he runs, particular for charitable work. Is working with many organisations
organizations. Let me also introduce you to the one and only Naib Hussain Mughal Sahab. Welcome to Kanshi TV and welcome to Your Britain. Barki Sahab, first starting off with you, you've heard in my introduction, you had a keen interest to come onto Your Britain and also talk about the selections which are taking place. Many people, particularly in the Asian communities, because obviously we're an Asian TV channel, we have over 180 countries watching us, millions of viewers watching us around the world, particularly here in the UK, and this is one of the highly rated programs that has been watched on Sky at this particular moment due to our stats and figures. You know, we're talking well over 150, 60, 70,000 people watching this program on weekly basis. Now, the question is, people complain once they elect their representatives. My question to you is, why do people elect and then complain? Why can't they have this golden opportunity, which is to select these people and then say, right, these are the people which we feel are right for this particular job? Because what we're seeing in many political parties is that people have been coming from the last 10, 15, 20, 25 years, same candidates, same faces, same people again. What's going on, Barki Sahab? Because I know you're a keen politician, you've been involved in politics, you've stood as a candidate for one of the political parties. What's going on, sir? First and foremost, I would like to thank Shahzad Mughal, yourself, Thanks, and sir. the Kanshi TV management for giving us the opportunity to come and speak to the communities, all the communities across the board, and put our point of view across. Thank you. Welcome, sir. Right, a very good question, that why people select and elect people and then make a complaint. Of course. The thing is, Shahzad, first and foremost, when we go through a selection procedure, say if you, let's assume you're getting a new council candidate. Okay. All parties across the board will interview them and check their CVs and do necessary checks. Okay. That it is the right and appropriate person to be going forward for election, to be elected. Okay. So it's a selection process first. Of course. So in that selection process, we do see the CVs. Okay. And we do see the person's credentials. But always, it's impossible for the parties to decide how efficient this person is going to be in public work. For example, I'm not going to mention no name or no party, but there was one solicitor who was elected in one specific area. So when he made an application in that political party for selection, they looked at his credential as a solicitor, thinking that he is a solicitor, he will present public case to the council better than an ordinary person. Okay. So they selected him, and he went to election, and public thought that he's a solicitor, he will represent us better. So they actually elected him. But unfortunately, again not mentioning nobody's name and no party, he actually did nothing for them for 3.5 years. He didn't fulfill his duties, basically, or her duties. It could be anybody, yeah. So he's been taken off. You know, responsible. These political parties are very responsible in that manner. Okay. So they have actually removed him from his membership. Okay. So the thing is, I think the most important thing, and how to put this right, is the selections is the responsibility for the parties, which I believe across the board, I'm not talking about one party, they all take it very serious. For example, you just mentioned, I've been to one interview with one political party who actually put me through 12 people had interviewed me, and then the next interview will take place which constituency I will compete from. So they are doing everything right. They check our CVs, what sort of public services we have done prior. But sir, do you believe there should be minimum qualifications to stand for local elections? No. No, at times you could have it, like I said, I've just given you an example, that there's a solicitor. No, because why I've referred to this question, because obviously before we conduct a program, we go out and do our independent research, and the production team does this. And many people have basically raised two issues. One is about minimum qualifications, i.e. some of the elected representatives can't virtually, and this is God's honest truth, can't virtually write their own name, let alone anything else, right? Particular in our Asian communities right across the board. And the other one, which people have highlighted this issue, is about the wage.
because obviously yesterday was a report in one of the articles I was reading that if 5%, only if the councillors across the country agreed that a 5% reduction would take place, we would save almost £4 million, which can be spent on frontline services. Yeah. So my question again to you is, should there be minimum qualifications? At one stage they were discussing this, that they should be at a graduate level, but obviously that did not pursue. What's your personal opinion on that? Well, being a democratic system, in there you will be discriminating by an educated and uneducated person, one. Right. Number two, it has been tried and tested. At times, you had an educated person and he has not managed to serve the community efficiently. That's like just one case. I think that's one case. But there are also, like you said, that there are a lot of Asian community, for example, you just gave an example, who are not educated at all, and they are actually getting elected. Right. But in some cases, I do see those people have served the communities better and better and better. Right. Without having qualification. You see what's actually happening. Sometimes an experience does work, and what your intentions are. Well, that's very important. Well, let me give you an example, and many of my viewers who are watching, regular viewers of this program, the example I'm giving is very simple. I'm going to absolutely make it very in simple terms. That a councillor's basic duty and responsibility is to work for the local community who's voted them. Simple as that, right? And, yes. and they're getting paid by the taxpayers. The taxpayers are budging the bill for that, right? Yes. Now, the matter of fact is, if you've got a councillor and you take a letter to him or her, you expect for them to support you and help you. Now, in some cases, not in all cases, absolutely I want to make this clear on live TV, but in some cases, certain councillors within the Asian community will then say, right, leave this letter with me and I will take this to somebody who can read this letter for me. Do you follow me now? Because of the lack of knowledge, because the lack of language, they cannot fulfill the duties. If that's the case, that's the point I was trying to raise, and that's the point I want to make a clear sort of differentiation between somebody who is half decent in terms of his English language, written and spoken, and somebody who can barely write their own name, so they will pick up a letter, take it to their son, daughter, maybe relative, next door neighbor, and say, right, today we had Mr. Wajid Burkisab coming here, he's got this problem, I don't know, road lights not working, or maybe something, rubbish need to be removed. But because the lack of knowledge and understanding of, the language which we speak here in this country, which is English, he has no option but to take it to somebody else. My question to you is, he's no good to you, he's no good to me, he's no good to anybody. No. For that reason, I'm saying, should there be minimum qualifications or minimum criteria in English, that way you can meet the criteria and say, right, at least this person can read and write, and therefore we should put him forward. That was the question, sir. Frankly speaking, I mean, the case you just mentioned, there might be one odd case. It's not a very common case. I can assure you, but it's not one odd case. It's a lot more than one odd case. You see, as far as my understanding is, that all the political parties, they do actually look into your general, reading and writing. Otherwise, you won't pass your interview and selection procedure. But I wouldn't agree with you, and I'm sure millions of viewers wouldn't probably agree with you. But that's your opinion. Okay, if that is the case, it's not up to the parties. It's up to the public. If you feel you've got an uneducated, a person who cannot read and write, of course, then I would not vote for them. If I know that they can't come and serve me in future, then I think it's the public's duty. And I wouldn't even bring them onto the selection panel, let alone voting. Voting is, right at the end. We wouldn't allow them. What I'm saying is, people would say, viewers would say, forget the voting, forget the day of voting, which is in May. Why do you bring these type of people onto selections? No, it's not just that. I think you're going a bit extreme there. Right. Because within these political parties, they got to look at some disabled, partially sighted people as well. Right. Or even blind.
Okay. you know, or disabled. Of course. So you have to give an equal opportunity. We're not talking about the disabled or the partially. We're for talking example, about. I'm just saying. Yeah. You got to give everybody a fair chance if they're wishing to serve the community. Of course. But then it's up to the community to whether they would elect them or not. That's the point you need to touch You see, on. what I'm saying. If you feel or the community feels that these people are not serving them properly, or they're not capable of doing that, then I honestly, bluntly would say that you should not be voting. Okay, right, let me make it absolutely clear. We always promote disabled, we always promote the blind, virtual people who have lost their eyesight to go out there in the community and represent yourself. We're not talking about that. We're not talking about disabilities at this moment. What I'm saying is, within the Asian community, there is a lack of understanding, lack of knowledge, and lack of speaking English within the Asian community, and therefore there should be some criteria right across the board, now just not targeting the Asian community, right across the board, where there should be a minimum. Okay, let me give you another example. You probably, and our viewers will understand this as well. You go for a taxi license. I can read English, you can write English, our guest can read English, but there is a certain criteria where they put in front of you and say, right, there's a map here, can you read this map? There's a route here, can you explain the route to us? Now you can only do that if you can read and write, or if you can read a map. Now if somebody goes there and says, I can't read anything, I don't follow anything, of course they're going to refuse the license, ain't they? Yes. That's exactly what point was. Anyway, we'll come back to this point. One more question and then we're going to move on to our second guest. In the Asian community, what we tend to see is the old system which we used to have in India, Pakistan, Bangladesh, father-son policy, maybe granddad, father, then son policy, to stay within the family. Other people who have joined the parties, whether it's Liberal Democrats, Labour, Conservative, they pay the membership, they have the same right to stand up for elections and so on. But sadly to say, within the Asian community, this is something we're lacking. There is so much issues going on recognized. What would you say about that? Is that like you're asking me a question about families trying to bring their own families forward? Of course, that's what I'm trying to say. Yes. To keep it within the family. Yeah, there are a few remote cases. Okay. But I think the mainstream political parties, all of them across the board, they do try not to do that. Right. But if there is any merit, you got to be very, very, Shahzad, you have to be very careful not to discriminate anybody. Of course. You have to draw a very fine line. For example, I'm going to come back to your first question. You have one person who is not very well educated, but he's got a right under human rights. Of course he has a right. If he wishes to serve the community and the community wants to vote for him, then he has every right to be selected and elected. Okay. So you have to look at the very fine line. You can't just say, well, you're not educated, mate, you shouldn't be serving the community. No, of course. You can't do that. In this democratic world and democratic country, it's equal opportunities. Whether you're educated, whether you're not, whether you're disabled, whether you're a normal, able person. So that's a very fine line which you need to look at before we go in extreme. And in terms of having families, rightly so, there shouldn't be inheritance system, taking it from father to daughter and son and nephews and nieces. Of course. It should not work like that. However, in some cases, there might be some kind of a merit within the family. Say, for example, I compete elections and none of my sons or daughters are interested in it. But if they show any interest and they come under the radar in merit, and they might well be selected. Right. So I think we got to look into the specific cases where somebody has brought their sons or daughters or nieces or nephews or brothers or whatever. Right. So I think it's a very fine line. Before we make any decision on that. Do you believe, one final question, do you believe that the salaries should be scrapped of councillors? No. Because they are giving you time and they have no other source of income. Yeah, but it's for the community, isn't it? It is. Shouldn't it be voluntary? Well, say it was at one stage. Okay. It was in one stage. Let's talk in this day and age. Day and age. Yeah, but I put you as a councillor. Right. Where are you going to get your bread and butter on your table? Yeah, but how are you going to feed and how are you going to pay your mortgage? Yeah, but the point that I'm trying to make at this moment, which was a report a couple of days ago. So good old days. Right. Mughal side, good old days.
it was free of charge and people were doing public service, Do you right? think people are doing this for But money? at that time, no, let me explain to you. Okay. At that time, things were a bit easy and neighborhood and everybody contributed and helped one another. Right. In this day and age, things are so, inflation's gone up, prices have gone up, No, we're not, petrols, we're cars, not talking about insurances. that. I'm not talking about that. So if My we question ask is very somebody to be simple. a counsellor Let me- for just to get up in the morning, jump in his car, Right. put the petrol So in, basically, pay the insurance and everything. no. and say, What I'm saying, let me get get this right again. Please, yeah. What I'm saying, some of the reports that have come out, they have recommended that there should be a cut in salaries. But on the other hand, there are some certain reports which were read previously that if these people are doing it from their heart for the community, then why would they want a salary? They can get a full-time job and say, right, a couple of hours a week, a couple of hours a day, I will do this on a voluntary basis. Of course, I agree with you, and millions of viewers will agree that you should be paid expenses like your petrol, running up and down or helping people. That's agreeable. My issue is the salary issue. If you're doing something for the goodwill of the people from your heart, then why are you looking forward to receive some sort of financial reward for it? It should be a reward from your heart. It should be something that you do. I think we're going to go into a bigger issue now. Right. If you say the council should not be paid, then I didn't say the council. I said the councillors. I didn't say the council. Councillors, I said. Yeah. I think then you would be saying that the member of parliament shouldn't be paid as well. I Would you never be said saying that. I never said that. Because they're doing exactly the same thing. They're not. They're making a law for the country and they are serving the community basically. And they've been elected by the community. Right. Simple answer. You're saying I personally think they should be paid. Anybody who's doing a public service, right, who's helping the community, should be paid. Who's developing the community, they should be paid for the time they're spending. I don't think they're getting any atrocious wages as well, which I think is very low. Well, speaking, viewers, there you go. That was Wajid Barkisab, who agrees to some extent that people should be paid. You're the judges of your Britain. You decide. And I know the phone lines are absolutely buzzing at the moment. I'm getting the producer saying we've got all 10 lines flashing at the moment. And I don't really, of course, I love to take phone calls, but because I've only got a few minutes left and I want to go on to my second guest about something which is, again, very seriously now in a community. But of course, I will try my level best to answer as many calls. If not, please WhatsApp me on 0776 598 7635. And I've got a lot of WhatsApp messages which are even coming through at this particular moment. In fact, I got one for you right now, but when you disagreed, let me just get this one through for you. Right, okay. There you go. That's Mr. Ali and Mr. Khwaja, two people. They've made it very clear. They're saying that's exactly what I've said, and they've totally agreed with me on this point. If you love the community, work for the community from your heart and work without any financial reward. Now, you've said about MPs. Now, we're not talking about MPs. MPs have a totally different job role and responsibilities. We're talking about local councillors who work for the local community. That's what we're talking about. Right. But anyway, two people have disagreed with you on this point. Again, viewers, as I said, you're the judges of this, but this is Wajid Barki's personal opinion that if you do work, you should be getting paid. My simple argument was you should be getting paid on your expenses, but you shouldn't be getting paid a salary. And I can show you one thing, Barki Sahab. If that statute is passed in this country, 90% of our Asian community that you see, probably more, right, will say thank you very much and hands up and say it's okay. That's what I believe in, and again, this is my personal opinion. What would you think? If they said tomorrow morning, no payment for councillors, no salaries, do you think our Asian community still be interested in this? Or no, if you want to serve the community, right, then of course you'd carry on doing what you're doing. But like I said, if a person is taking his own time out in such a busy lifestyle where everyone has nowadays, they probably not going to work and they're trying to serve the community. Right. They get in the morning and go to the council house, sit there and discuss and improve the city and the local community's lives. Right. So then I personally think, to be fair with everybody, that's fine, they should be paid for what they're doing. No problem, sir. That's your personal opinion. Much appreciated. Now, Mughal Sahab, पिछले दिनों में हमारी कम्युनिटी के अंदर एक बहुत बड़ा मसला था
کووڈ کے حوالے سے اب بھی یہ مسئلہ جاری ہے کہ ہماری جتنی بھی ایشین کمیونٹی ہے, سب کی بات تو میں نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہماری ایشین کمیونٹی ابھی تک بھی جو ویکسین کے حوالے سے, کیونکہ میں نے ایک اسپیشل پروگرام کرنا تھا نیکسٹ ویک کو, لیکن تھوڑا سا میں اس کو آج ہائی لائٹ کروں گا, اور پھر نیکسٹ ویک جو ہے نا پورا گھنٹہ اس پہ پروگرام ہم کریں گے. پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ہم ایک کی تو بات نہیں کریں گے, لیکن پوری کمیونٹی کے حوالے سے بات کریں تو ہماری ایشین کمیونٹی آر لوزنگ اے لاٹ آف لائفز ڈیو ٹو کووڈ. اور پچھلے دنوں کی بات ہے, اور کل جو ہمارے مین اسٹریم نیوز چینلز ہیں انہوں نے بھی یہ سٹوری کور کی تھی کہ ایک ہماری جو بہن اب ہمارے ساتھ نہیں ہے, شی ریفیوز ٹو ٹیک دا کووڈ ویکسینز. شی گیو برتھ جسٹ 2 weeks ago to a baby which she hardly saw, she didn't see the face of the baby, کیونکہ اس وقت اس کو وہ اسٹریٹ ہوئے اسپتال میں لے گئے تھے اس کے حالات کی وجہ سے. تو ہماری کمیونٹی ابھی بھی نہیں سدھرے گی اور نہ یہ سدھرنے والی ہے. میں 2 سال ہو گئے کتنے پروگرام میں کر چکا ہوں کووڈ کے حوالے سے, اور یہاں پہ ڈاکٹرز بھی آئے اور گیسٹ بھی آئے, اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, ماسک بھی لگائیں, ہینڈ واش بھی کریں, ڈسٹنس بھی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ویکسین کے حوالے سے اب پچھلے دنوں میں 4 5 6 مہینے کی بات ہے, سال کی بات ہے, سوشل میڈیا کے اندر وائرل یہ ہوا تھا کہ اس ویکسین کے اندر انہوں نے پتہ نہیں کیا ڈالا ہوا ہے کہ وہ آپ کو پوری زندگی کے لیے وہ آپ کو جتنا ڈیٹا آپ کا اس میں چلا جائے گا. اور پھر یہاں تک بھی تھا کہ اگر آپ عورتوں کے لیے اگر آپ ویکسین یہ عورتیں لگوائیں گی تو یہ پریگننٹ بھی نہیں ہوں گی. کافی اور مسئلے تھے, اور اس کے حوالہ یہ بھی تھا کہ آپ کے اندر وہ چپ فٹ کریں گے. مطلب ایک مسئلہ نہیں تھا. ہمارے لوگوں نے, ہماری کمیونٹی نے رائٹ اکراس دا بورڈ, میں سب کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں, ہماری کمیونٹی میں نن ہماری جو ایگزسٹنس کمیونٹی ان کی میں بات کر رہا ہوں, کہ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اندر اس کو اتنا نیگیٹو انفارمیشن پرووائڈ کی تھی کہ لوگ ڈر گئے تھے. ایک تو یہ ایشو تھا. دوسرا یہ تھا کہ کئی مذہب جو ہے اس چیز کو بالکل وہ نہیں مانتے تھے کہ نہیں جی زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے یا بھگوان کے ہاتھ میں ہے یا جس کے بھی ہاتھ میں ہے. ہم اس پہ ہمارا بھی ایمان یہی ہے کہ زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے, لیکن پروٹیکشن تو ہونی چاہیے. اگر کوئی آدمی, ہمارے ویورز بہت ہی سمجھدار ہمارے ویورز ہیں جو یہ پروگرام ریگولر دیکھتے ہیں, اگر آپ سامنے آگ لگی ہو اور وہاں پہ میں واجد برکی صاحب کا ہاتھ پکڑوں یہاں سے اور کہوں آگ میں ہاتھ ڈالیں, تو برکی صاحب آپ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے. بالکل یہی بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو سامنے آگ نظر آ رہی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی کچھ نہیں ہوگا, دیکھیں گے. اور جب ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے یہ بھی کروانا تھا وہ بھی کروانا تھا. تو اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ تفصیلاً آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کو ریکویسٹ بھی کریں اور ان کو کہیں کہ یہ ویکسین بھی لگائیں, اور یہ جو کیس پچھلے دنوں کا تھا اس پہ بھی تھوڑا سا آپ ہائی لائٹ کریں اس کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کانچی ٹی وی کا جو ہمیشہ سے کمیونٹی کے لیے آواز اٹھاتی ہیں, میں ان کا نہایت ہی شکر گزار ہوں, اور یور بریٹن کا شہزاد اقبال کا جنہوں نے ہمیں آج پھر دعوت دی ہے. تو میں آپ کو یہ کووڈ-19 کے حوالے سے, تو اب ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 جو ہے یہ 3 سال سے 3 سال سے یہ 19 میں شروع ہوئی تھی. تو آپ دیکھیں کہ اس نے کتنی لوگوں کی جانیں لے لی ہیں. انگلینڈ میں بھی آپ دیکھ لیں, پاکستان میں دیکھ لیں, انڈیا میں دیکھ لیں, پوری دنیا میں آپ دیکھیں ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی اس کی بیماری کی وجہ سے, اس وائرس کی وجہ سے جانیں چلی گئی ہیں. لیکن لوگ جو ابھی جیسے شہزاد نے کہا کہ ابھی بھی لوگ اس جو ہیں نہیں لگا رہے ہیں, ویکسین نہیں لگا رہے ہیں, اور یہ میرے خیال میں ان کی غلط فہمی ہے. جیسے کچھ حضرات ہیں کہ اس سے لگانے سے ہمیں نقصان ہوگا, ہمیں یہ پرابلم ہوگا, اور بے شمار جو وجوہات جیسے شہزاد نے بتائی کہ کہہ رہے ہیں, مذہبی طور پہ بھی کہہ رہے ہیں. خدا کے لیے یہ بالکل غلط ہے. آپ نہیں لگائیں گے, آپ دیکھیں کہ کتنی لوگوں کی, جیسے میں نے کہا کتنی لوگوں کی جانیں ڈیتھ ہو گئی ہیں, اور مزید بھی ڈیتھ ہو رہی ہے. جیسے ابھی شہزاد نے کہا کہ ہماری سسٹر تھی, کزن سسٹر تھی, جس کی ریسنٹلی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور وہ شی واز اے پریگننٹ, اور اس کو ہاسپٹل میں گئے اور اس کی بچی برتھ ہوئی اس کی بیٹی کی. تو اس کے ساتھ ہی وہ جب انہوں نے ٹیسٹ کیا تو اس کو کووڈ-19 تھا. تو ڈاکٹروں نے 3 ویک اس کو وینٹیلیٹر میں لگایا, اور 3 ہفتے کے بعد انفارچونیٹلی اس کی کل پرسوں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے.
اور اس کو اور بہت سی ڈاکٹروں نے ٹرائی کیا اس کی زندگی بچانے کے لیے، لیکن آخر وہ نہیں بچ سکے۔ آج اس کی جو پوری یو کے جتنی بھی ہماری میڈیا ہے، اسکائی ہے، باقی چینل ہیں، اس کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور بدقسمتی کی وجہ سے جو ہماری چھوٹی بہن تھی اس نے اس کورونا وائرس کو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ مجھے کچھ پاکستان بھی گئی ہے، آئی بھی ہے، اور اس کو اپنی فیملی والے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں کہ یہ جو لگانا بہت ضروری ہے، لیکن اس نے کسی کی بات نہیں مانی۔ اب وہ تو بیچاری اس دنیا سے چلی گئی، اب اس کی 4 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اور ایک بچی جو مہینے کی ہے جو پیچھے چھوڑ گئی ہے۔ اس کے لیے ہمارے لیے بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اور اس کی فیملی کے لیے، اس کے ہسبینڈ کے لیے اب رونا کے سوائے اور کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اس دنیا میں نہیں رہی ہے، لیکن جو ان کی فیملی ابھی سفر کر رہی ہے، اس کے بہن بھائی سفر کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی۔ تو اس لیے میں اپنی بیہاف آف مسجد، جامعہ مسجد اور کمیونٹی سینٹر کی طرف سے، اور نور کیئر فاؤنڈیشن چارٹی جو ہے ہماری، اس کی طرف سے میں آپ کو سب بہن بھائیوں کے جتنے بھی یو کے میں، پوری دنیا میں ہیں، کہ اگر آپ کو اس گورنمنٹ نے، یو کے گورنمنٹ میں یا باقی ملکوں کی گورنمنٹ نے آپ کو اگر یہ فیسلٹی دی ہوئی ہے، آپ پلیز خدا را یہ ویکسین لگائیں، اور اس میں کوئی یہ زندگی کی موت کی بات ہے۔ اگر جیسے شہزاد نے کہا کہ آگ میں آپ ڈالیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیماری جو وائرس آئی ہے، اگر آپ اس کو انجیکشن نہیں لگائیں گے، آپ اس کو نہیں کریں گے، تو اس کے بہت ہوں گے، کوئی جو سائیڈ افیکٹ بعد میں ہوگا، موت پہلے ہے۔ تو اگر آپ جان بوجھ کر، ڈاکٹر بھی آپ کو کہہ رہے ہیں، اس ملک کی حکومت بھی کہہ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے پچھلے سال ہمارے 2-3 سال ہماری مشقیں، ہمارے جتنے بھی سوشل تھے وہ بند تھے، اسی کی وجہ کہ گیٹ ٹو گیدرنگ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی بہت زیادہ ڈیتھ ہوئی ہے، اور جتنے بھی ہماری مشقیں، مندر تھے، باقی جو بھی شادی وغیرہ تھے وہ سارے بند تھے، اس لیے کہ گیٹ ٹوگیدر ہونا اس میں وہ انفیکشن ہوتا تھا۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے، جتنے بھی ہمارے بہن بھائی جو میرے اپنی زبان میرپری ہو یا اردو زبان آپ سمجھ رہے ہیں، پنجابی ہے، تو میں آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے آج ہماری بہن کی جو اس کی ڈیتھ جو ہوئی ہے اور اس کی باڈی پاکستان میں گئی ہے، تو اس میں اپنی بہن کا بھی میرے ذہن سے وہ بات نہیں جا رہی ہے۔ ابھی میڈیا ہیڈ لائن بھی اس کے والے سے آ گیا کہ اس نے ویکسین نہیں لگائی تھی اور اس کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں بیہاف آف، میں نے اپنی چارٹی ورک کی طرف سے، جامعہ مسجد کی طرف سے، کہ اپنی کمیونٹی کو، اپنے تمام جتنے بھی یو کے میں ہمارے بہن بھائی سننے والے ہیں، اور آپ ویکسین لائیں، اور اس سے بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں نے خود 2 لگائی ہوئی ہیں، اور الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، ابھی بھی جو ہمارے بہن بھائی، بہت سے میرے فیملی، میرے دوست، میرے جانے والے، ایک منٹ جانے والے ہیں، ابھی تک وہ ویکسین نہیں لگا رہے۔ کیوں نہیں لگا رہے بھائی؟ کیوں؟ کیا اس میں نہیں؟ لوگ کہتے ہیں اس کی سائیڈ افیکٹ ہوگا، اس کا یہ، جیسے شہزاد نے کہا کہ وہ ریلیجس وائز یا دوسری، پلیز خدا کے لیے یہ سب غلط ہے۔ میرا آپ کو پرسنلی اور آپ کو میں کمیونٹی کی طرف سے، اپنی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ضرور لگائیں۔ آپ نے جو پہلے تو ونبل جتنے آدمی تھے اس ملک کے جو ایج کے تھے، ابھی دیکھیں کہ اس ایج بھی ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد سیکنڈ ایج آئی تھی، اب ہر آدمی کو، ابھی بچوں کا بھی انہوں نے شروع کر دیا، اس لیے کہ یہ جو بیماری ہے یہ ابھی پھر دوبارہ آ رہی ہے، اور اس کو اگر جب تک آپ اس نے ابھی جو انجیکشن کرا رہے ہیں، ابھی ٹیبلٹ بھی میں نے سنا کہ وہ بھی کھانے کے لیے دے رہے ہیں کہ اس کے جی پلز دے رہے ہیں، اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ پلیز خدا را آپ ایسا کریں کہ اپنے، اور اس ملک دیکھ لیں یہ یو کے میں کہ ہر جگہ میں آپ کو ٹیسٹنگ موجود ہے۔ اب لوگ کیوں نہیں ٹیسٹ کراتے؟ اپنا کووڈ-19 ٹیسٹ کرائیں، فری ٹیسٹ ہے، آپ کو وہ اتنی ہر جگہ پر ہے، صرف فون کر کے ان سے بک کرائیں اور یہاں پر چلے جائیں۔ اور اسی طریقے سے یہ ویکسین ہے، یہ بھی آپ کو ہر جگہ میں یہ وہ لگا رہے، لیکن آپ پھر بھی نہیں لگا رہے، تو میری
میری میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جا کر اپنی جان کو، اپنے بچوں کو اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ ان کی بھی جانیں لے رہے. آپ کی وجہ سے شاید کسی کی موت ہو جائے تو آپ آگے جا کر قیامت کے دن آپ کیا جواب دیں گے. تو میں اپنی جتنی بھی پاکستانی، انڈین، بنگالی، جتنی پاکستانی سب، بلکہ یو کے جتنے بھی ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں سب سے اپیل کروں گا کہ آپ ضرور ویکسین لگائیں اور اپنی بھی، اپنے بچوں کی بھی، اپنی فیملی کی بھی اس میں آپ کا فائدہ ہے. شکریہ. جی ناظرین، جس طرح آپ نے اب بڑا تفصیل کے ساتھ یہ میسیج سنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس پہ عمل بھی کریں گے. یہ آپ کی فائدے کی بات ہے. جس طرح ہم نے کہا کہ ہماری فیملی میں یا ان کی فیملی میں یا برکی صاحب کی فیملی کی بات نہیں ہم کر رہے، ہم پوری کمیونٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ابھی جس فیملی کی مئو صاحب بات کر رہے تھے، اس کی جو چھوٹی بچی ہے، ماں نے بیٹی کی جو ہے نا وہ شکل بھی نہیں دیکھی تھی، صورت بھی نہیں دیکھی تھی اس کی. تو یہ ایک ویری ویری sad incident, to be honest with you, but unfortunately our people are just not taking this serious, absolutely not taking this serious. ابھی اگر 50% کل گورنمنٹ، جو برکی صاحب کی حکومت ہے، ابھی اگر کل گورنمنٹ کہے کہ جی 50% ہم لگائیں گے پھر، تو برکی صاحب کیو دیکھے تھے نا پہلے کیا ہوا تھا، وہی کیو پھر شروع ہو جائیں گے. وہاں پہ ایسے حالات ہے، جو ہماری مائیں بہنیں کمیونٹی کے اندر یا ہمارے بزرگ تھے وہ ویل چیئر پر تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے تھے، وہ بھی کھڑے ہو کر وہاں 50% کیو میں لگ گئے تھے کہ یہاں پہ 50% ہمیں ملے گا. یہ تو جناب کی گورنمنٹ کی خوبیاں ہیں. تو اس کے حوالے سے جو ہے نا میں یہ بات آگے چلانا چاہتا ہوں. مئو صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ میسیج. اور نیکسٹ ویک یا ویک آفٹر ہم ایک پرٹیکولر ایک اسپیشل پروگرام بھی کریں گے، جو جتنے بھی ہمارے لوگ اب تک who've lost their lives will pay a special respect to them in your Britain. تو اس کے حوالے سے ہم ایک دو اور گیسٹ بھی لے کے آئیں گے. تو we'll definitely invite you back again to that. اچھا برکی صاحب، تھوڑی سی ہم بات، کیونکہ دو موضوع سیپریٹ تھے، تو اب آپ کی طرف آتے ہیں. صرف میرے پاس 2 منٹ ہیں. 2 منٹ کے اندر ہماری کمیونٹی کے اندر جب الیکشن آتے ہیں تو لوگوں کو جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہجوم کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی میں یہ بھی ممبر بناؤں، وہ بھی بناؤں. کوئی 10 ممبر بناتا ہے، کوئی 20 ممبر بناتا ہے، کوئی 50 بناتا ہے، کوئی 100. اپنی پاکٹ سے کوئی ایسے ہوتے ہیں ہمارے ریپرزنٹیٹیوز جو اپنی پاکٹ سے لگا کر ممبرشپ لوگوں کو دیتے ہیں. لیکن مجھے اس پہ ہنسی بھی آتی ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں نا سلیکشن پر، تو وہاں کوئی آپ کا پیپر، بیلٹ پیپر نہیں دیکھتا ہے. تو وہ جہاں بھی ان کے دل چاہتا ہے، جس کینڈیڈیٹ کو وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈبہ وہاں پہ ٹک کر دیتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہماری کمیونٹی کوشش کرتی ہے کہ بھائی میں اگر زیادہ ممبرز بناؤں گا یا بناؤں گی تو کل یہ لوگ مجھے ووٹ دیں گے. تو ہماری کمیونٹی جتنی ٹرسٹ وردی ہے وہ تو سب کو پتہ ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، ہماری کمیونٹی کے اندر بہت اچھے لوگ بھی ہیں، پروفیشنل لوگ بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ دی ادر سائڈ آف دا کوئن کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو منہ پہ آپ کو بڑے پیار کے ساتھ ملیں گے، خوش رکھیں گے، کریں گے، لیکن ڈبہ وہی ٹک کریں گے جو ان کی مرضی کا ڈبہ ہوگا. تو اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ 30 سیکنڈ کے اندر اندر اس سوال کا بھی جواب دیں، تو پھر ہمارا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا. جی، سلیکشن کا جو پروسیجر ہوتا ہے، جی وہ 2 قسم کے پروسیجر ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں. جی ایک ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کی ایک انٹرویو کے لیے جو پینل ہوتا ہے، جی وہ آپ کو یس یا نو کرتا ہے کہ whether you are selected onto the panel. ٹھیک ہے سر. تو وہ ڈیسیجن لیتے ہیں. دوسرا پروسیجر یہ ہوتا ہے جب آپ کے ایک کنسٹیچوئنسی میں 3 4 یا 5 یا زیادہ کینڈیڈیٹ ہو جائے جو کہ سلیکشن پروسیجر میں جانا چاہتے ہیں، تو اس وقت چونکہ یہ جمہوری سسٹم ہے، ڈیموکریٹک سسٹم ہے، پارٹی جو ہیں یہ پھر اس پہ ممبرز جو پیڈ ممبرز ہوتے ہیں ان کے الیکشن کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اگر کوئی بندہ جا کے ایک دم، میرے خیال میں وہ ہو بھی نہیں سکتا، چونکہ ہر پارٹی نے ایک ٹائم لیمٹ رکھی ہوئی ہے کہ فار ایگزامپل ایک پارٹی تو مجھے پتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال پرانی ممبرشپ ہونی چاہیے. تو الیکشن کے وقت آپ کرائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کچھ پارٹیز ایسی بھی ہیں جو 3 مہینے کا آپ کو دیتی ہیں کہ 3 مہینے پرانا ہو. اگین اگر آپ الیکشن کے ٹائم پہ کریں گے تو وہ بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. شاید کہ ریموٹلی کوئی ہوتا ہو، مجھے نہیں پتا،
لیکن یہ نارملی جو پروسیجر ہے یہ بڑا شفاف اور کلین ہے. اصل بات میں نے دوسری بھی کرنی تھی کہ چند پارٹیز کے اندر یہ بھی آج کل ایک سسٹم بنا ہوا ہے یا پارٹی کے رولز اینڈ ریگولیشن ہے کہ وہاں پہ ایک عورت بھی ہونی چاہیے پرمننٹلی اور ایک مرد بھی ہونا چاہیے یا ایک عورت ہونی چاہیے 2 مرد ہونے چاہیے. اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے پروگرام کیونکہ اگلے چند پروگرام جو وہ ہے یہ الیکشن کے حوالے سے کیونکہ ابھی ٹائم کلوز آ رہا ہے لوگ کیمپین بھی کریں گے آپ بھی کیمپین کریں گے. مجھے پتا ہے کہ آپ بھی دوبارہ اپنی پارٹی کے لیے کنسرویٹو پارٹی کے لیے کنسرویٹو پارٹی کے لیے آپ بھی کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ بھی دوبارہ کھڑے ہوں گے. میں لبرل کو بھی دعوت دوں گا ٹوری کو بھی دوں گا لیبر کو بھی دوں گا گرین کو بھی دوں گا انڈیپینڈنٹ کو بھی دوں گا کہ سب لوگ یہاں پہ آئیں اور وہاں پہ بہت ڈسکشنز ہوں گے پینلز بھی سیٹ ہوں گے کراس پارٹیز کا بھی ایک پینل سیٹ ہوگا. سو آئی وش یو آل دا بیسٹ ان دا کمنگ فیوچر اینڈ سو فار آئی تھنک اٹس ویل ڈن ٹو یور گورنمنٹ فار going putting people through this COVID and follow and so on. So they're doing a great job. That's we only got 30 seconds. On those words, I want to thank my guest Wajid Barki Saab for coming this evening in the studio. Naib Mughal Saab, thank you very much. Keep watching Your Britain every Monday 5 p.m. UK time, your #1 entertainment channel right across the board, 180 countries watching us live. If you've missed this show, not to worry, you can see the repeat on Friday 2 p.m. From myself, love, peace, respect for each and every one of you. See you same time, same place next week. Bye bye.